فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قرأت کلام پاک کے بعد جناب محمد شفیع قادری صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران محفل کی اجازت سے چند شعر نعت پاک کی سماعت کریں. سرکار دو عالموں کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالموں کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. اے محتاج کا جب یہ عالم ہے جی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان
ایمان کی آنکھیں روشن ہے، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، جی بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ مقطع کا شعر۔ محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مقطع کا شعر۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالموں کے رخ پر۔ السلام علیکم۔ محترم جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز کل المسلمین سے انتظار سے اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران جلسہ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ، حبیب ملت عالی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، قائد مقننہ مجلس پارٹی، اراکین اسمبلی کونسل، کارپوریٹر، سابق کارپوریٹر، صدور معتمدین، محبان مجلس، حاضرین کرام، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے ہم کو احیاء مجلس کے 65ویں سال پہنچا دیا۔ اس سال میں ہم جشن تاسیس کے جلسے میں موجود ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے نگران جلسہ محترم نقیب ملت الحاج اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں 65 سال کی تکمیل پر ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے بلکہ اس سے بہتر انداز سے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ 1 سال کے عرصے میں نقیب ملت ہندوستان کے چپے چپے میں دورے کر کے انتخابات میں حصہ لیے اور جلسوں کو خطاب کیا۔ آپ کی مقبولیت اور آپ کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک جلسے میں 15 تا 20 ہزار کا مجمع شرکت کرتا اور نعرے تحسین کو پیش کرتے ہوئے آپ کی تقریر کو سماعت فرماتا۔ مسلسل دورے کر کر کے تمام علاقوں میں، گجرات میں، اتر پردیش میں، دیگر ریاستوں میں جلسوں کو مخاطب کیا۔ انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا
کہ اتنے زیادہ جلسے مجلس کے آج تک ملک میں منعقد نہیں ہوئے تھے جتنے زیادہ جلسے 2023 میں 22 میں ہمارے ملک کے تمام شہروں میں ریاستوں میں منعقد ہوئے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، آندھرا پردیش کی اسمبلی کا آخری اجلاس پرسوں منعقد ہوا، کئی اجلاسیں ہوئے، بجٹ سیشن ہوا، سرمائی سیشن ہوا، لیکن یہ جو بجٹ سیشن تھا یہ اپنی تاریخ کا ایک منفرد بجٹ سیشن تھا، اور آج تک آندھرا پردیش کے اسمبلی میں یا تلنگانہ کے اسمبلی میں اس نوعیت کے تقاریر کسی بھی جماعت نے پیش نہیں کیے جو صرف حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے تقاریر کیے۔ بجٹ کے سیشن میں گورنر کے خطبے پہ تقریر حبیب ملت کی ہوتی ہے، بجٹ سیشن میں بجٹ پہ تقریر ہوتی ہے حبیب ملت کی، بجٹ کے جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں 3 دن تک، تمام ڈیمانڈز پر قائد مقننہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کیے ہیں، اور تمام مسائل کا احاطہ کر کے حکومت کو جھجوڑ کے رکھ دیا کہ یہ مسائل حل طلب ہیں، اور آخر میں اپروپریشن بل کے اوپر بھی حبیب ملت نے خطاب فرمایا۔ یہ ایک تاریخی سیشن تھا، آج تک کوئی جماعت، کانگریس، تلگو دیشم، TRS، BJP، کسی جماعت نے اتنی تفصیل سے بجٹ سیشن میں ڈیمانڈز پہ تقریر نہیں کی جو صرف مجلس اتحاد المسلمین کے قائد حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب نے تقریر کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا تلنگانہ کی اسمبلی میں۔ 5 تقاریر بجٹ سیشن میں، 5 تقاریر حبیب ملت نے کیے، اور ایک تقاریر ڈیڑھ پونے 2 گھنٹے کی تقاریر ہوتی، اور حکومت نے اعتراف کیا ان کی نالج پر، ان کے معلومات پر، اور کہا کہ اکبر صاحب آپ نے جن مسائل کو اٹھایا ہے آج تو کوئی جماعت اس مسائل کو پیش نہیں کری۔ یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ میں آپ کی طرف سے حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی دے، نقیب ملت، حبیب ملت اور تمام کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ مجلس کی کامیاب مستقبل میں کامیابی کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اللہ ہمیشہ مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ لاکھوں ہزاروں طوفان آئے، لاکھ برق گرے، لیکن یہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ محترم عالی جناب حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے ادباً گزارش ہے اس عظیم و شان جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پر تشریف فرما صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین الحاج اسد الدین اویسی صاحب بیرسٹر، میرے ساتھی اراکین اسمبلی و معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اپنی جانب سے
मोहतरम नकीब मिल्लत सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस और अहिया मजलिस के 65वीं तक़रीब पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम को भी अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज आप और हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं सालगिरह मनाने के लिए यहां पर जमा हुए हैं और आज हमको इस बात पर भी गौर करना होगा कि अगर ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की 65वीं अहिया की 65 साल मुकम्मिल हुए या 65वीं साल में हम हैं आज, तो दूसरी तरफ मुल्क को आजाद होकर भी 75 साल हो चुके। अगर यहां पे 65 साल तो मुल्क की आजादी के 75 साल और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इस लंबे तवील सफर में हमने कई उतार और चढ़ाव को देखा, कई मुसीबतों का सामना किया, कई मसाइब को झेले और कोई भी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। और मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि मजलिस की सियासत और दूसरी जमातों की सियासत में काफी इम्तियाज व फर्क है। हमारी सियासत एक मकसद के लिए है, हम तामीरी व अमली सियासत करते हैं और हमारी सियासत शुरू से ही बामकसद और शफाफ रही है। हमने सिर्फ जज्बाती नारों या जज्बाती तहरीर के जरिए यह 65 बरस का सफर तय नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की एक अपनी तारीख है। जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे जागीरें लुट चुकी थीं, हमारा मनसब लुट चुका था, तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, महलात वीरान हो चुके थे, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थीं, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो चुकी थीं, खौफ और मायूसी हमारा मुखद्दर बन चुका था। तो ऐसे उन हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो लोगों ने अहिया मजलिस पर भी तनकीदें की, यहां तक कह दिया कि हजारों लाखों की तादाद में इंसानों की जानें गईं, आबादियां वीरान हुई, इस्मतें लुटी, इज्जतें लुटी, महलात वीरान हो गए और क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। लोगों ने यहां तक कहा कि क्या ये बस नहीं था कि इतनी लाशें बौलियों में तैर रही हैं, इतनी तबाही और बर्बादी हो गई, बाप बेटे से जुदा हो गया,
بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ کے کھاندے پر بیٹے کی میت، ایسے حالات میں کیا ضرورت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی؟ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے اٹھنے والے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی، خوف اور مایوسی میں رہنے والے اس مظلوم قوم کو جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو ایک مرکز سیاست پہ لانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا۔ اور جب مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ہوا تو مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، مجلس کے پاس اس کا خود کا دفتر بھی نہیں تھا۔ مجھے سالار محترم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اور ایک ٹوٹا قلم بھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ ایسے ان حالات میں مجلس کا حیا ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھتے گئی، کام کرتی رہی، ایک مقصد کو لے کر، ایک مشن کو لے کر آگے بڑھی۔ اور وہ مشن، وہ مقصد کیا تھا؟ یہ مشن و مقصد یہی تھا کہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کریں گے، متحد کریں گے، ایک مرکز سیاسی پر جمع کریں گے۔ اور اگر کوئی مقصد تھا تو مسلمانوں کی کمزور معیشت کو استحکام بخشنے کا تھا۔ ایک مشن و مقصد تھا تو مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرتے ہوئے علم کے میدان میں ان کو آگے بڑھانا تھا۔ اور اس کے بعد میں آخر میں یہ مقصد تھا کہ ہم سیاسی جدوجہد کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے 65 برس کے اپنے سفر میں معاشی میدان میں کام کیا، تعلیمی میدان میں کام کیا اور سیاسی میدان میں بھی کام کیا۔ اپنے دروازوں کو ہر مظلوم کے لیے کھلا رکھا۔ دارالسلام کے دروازے آج بھی ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے، بلا لحاظ مذہب۔ ہر فریادی اپنے فریاد کو لے کر آ سکتا ہے دارالسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ ایس ٹی ہو، چاہے وہ بی سی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو بھگوان کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، تو گاڈ کو ماننے والے کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ بھگوان گاڈ کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم ہر فریادی، ہر مظلوم کی آواز کو سنتے ہیں اور اس مظلوم کی فریاد کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارے جانب سے جو ممکن مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایسے ہی آگے نہیں بڑھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کئی قربانیوں کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ 11.5 مہینے جیل کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے۔ گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی بند کر دیا گیا، بینک کے کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، ضبط کر لیا گیا۔ ایسے ان حالات میں ہم نے جدوجہد کی اور آگے بڑھتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین صرف حیدرآباد تک محدود نہیں، صرف آپ کی پہچان بن کے نہیں رہی، بلکہ میں کہوں گا
کہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی پہچان اور ان کی امید بن کر آج سامنے آ رہی ہے اور حق طلب کر رہی ہے۔ مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جس وقت مجلس کے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا تو پہلی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پہلی کانفرنس میں معتمد عمومی جناب خواجہ نظام الدین صاحب نے، جو سابقہ رکن اسمبلی تھے، انہوں نے سالانہ رپورٹ پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جماعت کو ایک سال میں 7,015 روپے کی آمدنی ہوئی، 7,015 روپے کی آمدنی، اور 7,165 روپیہ کا رقم خرچ کیا گیا۔ 7,165 روپیہ خرچ ہوا، اور یہ بھی بتایا کہ جماعت کو 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ جماعت پر 1,156 روپیے کا قرض ہے۔ تو اندازہ لگاؤ، وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، 65 برس کے اس سفر کے آغاز کے وقت 1,156 کا خرچ تھا، تو جملہ آمدنی 7,015 روپے تھے اور خرچ 7,165 روپے کا تھا۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے اثاثے ہزاروں کروڑ میں ہیں۔ یہ عمارتیں، ان عمارتوں کی بلندی چیخ کر چلا کر بیان کر رہی ہے کہ کتنی دیانت، کتنی ایمانداری و اخلاص کے ساتھ 65 برس کے سفر کو مجلس نے طے کیا، اور ان ویران میدان کو آباد کیا تعلیمی درسگاہوں کے ذریعے۔ ایک طرف انجینئرنگ کالج ہے تو اس طرف MBA MCA کالج ہے، تو اس کے بازو میں کالج آف فارمیسی ہے، تو اس کے ادھر بغل میں کالج آف آرکیٹیکچر ہے، ایم فارم ہے، ME ہے، MBA ہے، MCA ہے، بی فارم ہے، فارما ڈی ہے، آرکیٹیکچر ہے۔ ارے یہ دارالسلام کب حاصل ہوا، کیسے حاصل ہوا؟ ارے آج جس مقام سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ وہی مقام ہے جب دارالسلام کو حاصل کیا 70 کے دہے میں، تو اس وقت اسی مقام پر جانماز بچھا کر سالار ملت نے نماز ادا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، دارالسلام کو حاصل کیا۔ دارالسلام کی قانونی جدوجہد کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دارالسلام یوں ہی نہیں ملا، کئی برس کی قانونی جدوجہد اور لڑائی کے بعد دارالسلام ملا۔ اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت ہے کہ دارالسلام کے دعوے میں صرف عبدالواحد اویسی صدر کل مجلس اتحاد المسلمین ہی نہیں تھے، اور بھی کئی دعوے دار تھے۔ اب میں ان کو، وہ لوگ نہیں رہے، ان کے خاندان والوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا۔ کوئی مجلس اتحاد المسلمین اے یا کچھ اور بنا کر آئے، تو کوئی دوسری تنظیم سے آئے، تو کوئی اپنی ذاتی ملکیت کہہ کے دعوے پیش کرے تھے مجلس کے۔
ان تینوں لوگوں کے دعوے مسترد ہوئے اور عبد الواحد اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے دعوے اور قانونی جدوجہد کو کامیابی ملی اور دارالسلام حاصل ہوا۔ صرف یہی نہیں، مجلس کی تاریخ ہے، لوگ جو مجلس پہ الزام لگاتے ہیں تخت و تاج کے لٹنے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، جاگیر و منصب کے لٹنے کے بعد، صبح کا سورج نکلا، رکشے اور بنڈیاں ڈھکیلنے پہ مجبور ہونے والی اس قوم نے جب حیدرآباد کی بلدیہ پر قبضہ کیا تو ایک دلت کو، ایک پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے کو حیدرآباد کا میئر بنا کر بتایا کہ ہمارا تخت گیا، تاج گیا، ہم نہیں بیٹھے، ہمارے دلت بھائی کو بٹھائے۔ یہ ہماری مجلس کی نشانی ہے۔ نہیں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو سب کچھ لٹا، اب آج ہم کو موقع آیا تو ہم کیوں نہ بیٹھیں، لیکن ہم نے ایک دلت کو، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے عالم پلی پوچیا کو میئر بنایا۔ یہ مجلس کی حکمت تھی، یہ مجلس کام کرتی گئی، اور جب سیاسی انقلاب آیا، سیاسی موقع آئے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے قیام کی اجازت حاصل کی۔ ارے آج دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سیاسی موقع آتے ہیں، ادھر سے ادھر بڑے بڑے لیڈر لڑکتے ہیں، ایم ایل ایز لڑکتے ہیں، تو کچھ پیسہ لے لیتے ہیں اور اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن مجلس نے اس وقت پیسہ نہیں لیا یا دولت کی بات نہیں کی۔ جب موقع آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ دستور نے جو اختیار دیا مسلمانوں کو اپنے تعلیم، اقلیتوں کو بشمول مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، اس کو چلانے کا، اس دستور کے حقوق کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس کو جب دارالسلام ملا تو سب سے پہلے اویسی آئی ٹی آئی سینٹر قائم ہوا۔ ملا سب سے پہلے تو یہ ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے اس کا نام نور محل ہے، تو اس نور محل میں اسکول کا قیام عمل میں لایا تھا مجلس اتحاد المسلمین نے۔ مجلس صرف سیاست نہیں پکارتی، مجلس نے کام کیا، وہاں اسکول بنایا، وہاں آئی ٹی آئی سینٹر بنایا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ملگیاں بنائی باہر، اس کے ذریعے مجلس کا کام کا آغاز ہوا۔ آج اویسی ہاسپٹل خود بتا رہا ہے، اس کی بلند عمارت بتا رہی ہے کہ ہمارے ارادے کتنے بلند تھے، ہمارا عزم کتنا بلند تھا، ہمارا مقصد کتنا بلند تھا۔ آندھرا کی تاریخ ہو یا تلنگانہ کی تاریخ میں قیام دکن میڈیکل کالج اور قیام دکن انجینئرنگ کالج سے پہلے کتنے مسلمان ڈاکٹرز نکلے تھے، کتنے مسلمان انجینئر نکلے تھے۔ 1984 سے پہلے چند سو مسلم ڈاکٹر بھی نہیں تھے پورے آندھرا میں، لیکن آج دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج ایک سال میں اپنے قیام کے 40 سال مکمل کر لے گا، اور 40 سال میں ہزاروں ڈاکٹر
دنیا کے ہر کونے میں ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں اور طب کی دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں۔ کیا یہ کام، یہ کارنامہ نہیں؟ ہمارے دواخانے کسی دواخانے سے کم نہیں، چاہے اویسی ہاسپٹل ہو یا اسرا ہاسپٹل ہو۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل 1200 بستر تک پہنچ گیا۔ کیا یہ کامیابی و کارنامہ نہیں ہے؟ آج کم سے کم قیمتوں پہ علاج کا انتظام ہے۔ 1000 سے زائد، دن میں 2000 کے آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اسرا دواخانے میں۔ اویسی ہاسپٹل میں 1500، قریب 3500 4000 کی او پی رہتی ہے۔ اس ماہ 28 دن کا فروری کا مہینہ 1052 ان پیشنٹوں نے علاج کروا کے ہاسپٹل سے ڈسچارج لیا، تو صرف اسرا ہاسپٹل سے۔ اویسی ہاسپٹل سے 900 چلر صرف فروری کے مہینے میں 900 ان پیشنٹ علاج کرا کے اپنے گھروں کو گئے۔ کیا کسی کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا کام ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ کتنی مصیبت کے ساتھ ان اداروں کو چلا رہے ہیں؟ ارے جو جماعت 156 روپے کے قرض میں تھی، آج وہی جماعت 4500 گھروں کو پال رہی ہے۔ ہمارے اداروں میں نوکریاں دے کر کروڑوں روپے کی تنخواہ ماہانہ دی جاتی ہے۔ میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، MBA کالج، MCA کالج، فارمیسی کالج، آرکیٹیکچر کالج، اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل سے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوگا، 9.5 کروڑ روپے کی تنخواہ ماہانہ جاتی ہے ان اداروں سے۔ ارے یہ کام ہے، یہ کام کیا، صرف باتیں نہیں کی۔ ایک طرف ہندوستان کی آزادی کے اگر 75 سال ہیں تو دوسری طرف 65 سال ہے۔ لوگ اسی سے جائزہ لے لیں، اسی سے جائزہ لے لیں کہ 65 برس میں کیا ہوا، 75 برس میں کیا ہوا۔ ارے مجلس نے کام کیا، اقلیتی کمیشن کا قیام، مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کا قیام، بچوں کی اسکالرشپ، اوورسیز اسکالرشپ، مائنورٹی کمیشن کا قیام، اردو اکیڈمی کا قیام، کتنا کام۔ انیس الغربہ کی عمارت، شادی مبارک میں 2 لاکھ چلر مسلمان بچیوں کو ان کی شادی کے لیے امداد، 17 لاکھ بچوں کو اسکالرشپ مل چکی۔ ریاست تلنگانہ میں تلنگانہ کے قیام سے لے کر آج تک 4% تحفظات جاری ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس اسمبلی سیشن میں مجلس اتحاد المسلمین نے قریب 20,000 کروڑ کے کاموں کی منظوری حاصل کی پرانے شہر کی ترقی کے لیے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو حکومت اسکالرشپ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا؟ ارے مرکزی حکومت نے مائنورٹیز کا بجٹ 40% کم کر دیا،
لیکن مجلس کی مؤثر نمائندگی اور وجود کا نتیجہ ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ تلنگانہ میں اقلیتوں کا بجٹ 2000 سے زائد کراس کر چکا۔ کیا یہ مجلس کی کارکردگی یا کامیابی نہیں؟ نئے پل پر برجز کی منظوری، میرالم پہ ہینگنگ برج کی منظوری، سرم چیرو گرم چیرو بالاپور کی تالاب، اویسی ہاسپٹل کے تالاب کو منظوری، وہاں پہ کام، پرانے شہر کی روڈ وائڈننگ، حافظ بابا نگر کے سامنے ایک اور فلائی اوور، محفل ہوٹل کے پاس ایک اور فلائی اوور، اور پھر چندرائن گٹا سے آگے بلہ گڑے کے پاس ایک اور فلائی اوور، مہدی پٹنم ریتی بولی سے لے کر ٹولی چوکی تک ایک اور فلائی اوور، فتح دروازے کی روڈ کی وائڈننگ، کشن باغ کے پاس کی روڈ کی وائڈننگ، چندرائن گٹے میں کئی روڈ وائڈننگ، چار مینار میں روڈ وائڈننگ، کاروان میں روڈ وائڈننگ، چندرائن گٹے میں 500 کروڑ کے ذریعے سیوریج کی ری ماڈلنگ کی منظوری، 350 کروڑ کاروان میں منظوری، ملک پیٹ میں آئی ٹی ٹاور کی منظوری، سٹارٹ اپس کا آغاز ہوگا، نوجوان بچے اپنے سٹارٹ اپس کے ذریعے کام کریں گے، پرانے شہر میں ایک مرکز آئی ٹی سینٹر۔ ارے کیا کیا بیان کروں؟ جو سوال کرتے ہیں مجلس نے کیا کیا، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ارے میرے پاس تو فہرست ہے کہ ہم نے کیا کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز کے علاوہ سپر اسپیشلٹی کے سٹڈیز بھی آئے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے ہمارے پاس، ریسرچ پروگرامز ہیں، اور اکبر الدین اویسی اپنی جانب سے بھی کچھ کام کیا ہے قوم کی تعمیر کے لیے۔ یہ تو مجلس کا کام، دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ کا کام، نقیب ملت کی نگرانی میں ہوئی یہ کام اپنی جگہ، اکبر الدین اویسی کا ذاتی کام، اپنی جیب سے کیا گیا کام، اپنے پیسوں سے کیا گیا کام۔ جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، بے شک یہ میرا ذاتی کام ہے، میرے جیب سے ہوا کام ہے، لیکن میں الگ یا جماعت الگ نہیں، میری ذات، میری پہچان، میری شناخت میری جماعت سے ہے۔ اگر میری جماعت، میرے صدر، میرے مرحوم باپ کا شفقت کا ہاتھ میرے سر پہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی کچھ کام نہ کیا ہوتا۔ نشیمن نگر کا سکول، جمال کالونی کا سکول، حافظ بابا نگر کا سکول، نرخی پھول باغ کا سکول، امبر پیٹ کا سکول، یہ سارے سکولز کے علاوہ آج ہزاروں بچے ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں، ہزاروں۔ اس سال آج سے درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ اس سال بارکس سلالہ کے سکولوں میں بھی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اس سال سابقہ ڈازلنگ سکول جو تھا اس کو ہم نے سالار ملت KG to PG کیمپس کا نام دیا، وہاں پر بھی داخلوں کا آغاز ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں صدر محترم کو یاد ہوگا کہ آج سے 2-3 برس پہلے حافظ بابا نگر میں صدر محترم کے ہاتھوں سے ہم نے
ایک فاؤنڈیشن سٹون اسکول کا رکھا تھا عمر کالونی میں، وہ اسکول کی عمارت بھی مکمل ہو چکی ہے، اس میں بھی آئندہ تعلیمی سال سے ایڈمیشنز کا آغاز ہو جائے گا، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ نہ صرف اس میں، صدر محترم کے ہاتھ میں ہم نے اور ایک سنگ بنیاد رکھا تھا، وہ تھا مغل پورا، ایک شادی خانہ تھا، وہاں پہ ہم نے تعلیمی درسگاہ کو بنایا، فخر ملت کے نام سے موسوم کیا، فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشنل اینڈ کیریئر گائیڈنس سیل بنایا۔ ہم وہاں پہ تعلیم جاری ہے، بلہ گڑا فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی ڈی کیمپس 2 لاکھ اسکوائر فٹ، تالاب میر جملہ سالار ملت کے جی ٹو پی ڈی کیمپس 1 لاکھ اسکوائر فٹ، سلالہ کا اسکول 35,000 اسکوائر فٹ، بابا نگر عمر کالونی کا اسکول 36,000 اسکوائر فٹ، فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس 70,000 اسکوائر فٹ پر۔ ارے آج جو پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کا صرف میڈیکل کالج کا جتنا رقبہ ہے وہ 14.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے، دارالسلام میں جو ہے یہ 4 لاکھ اسکوائر فٹ کا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی ذات سے جو بنایا ہے اس میں بھی آج قریب 9.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ ہم نے یہ کام کیا۔ اس سال 3,000 داخلے ہوں گے فخر ملت سینٹر میں۔ 10th کی کوچنگ ہو رہی ہے، انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ ہے، کمپیوٹرز کی کوچنگ ہے، انٹیریئر ڈیزائن کی ٹریننگ ہے، اوپن سکول سے 10th لکھانے کی کوچنگ، انٹرمیڈیٹ کی اوپن سکول کی ٹریننگ، ڈگری کی ٹریننگ، کمپیوٹر کورسز، سکل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ ہم نے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کنگز یونیورسٹی کے اشتراک کے ساتھ ہم سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام کر رہے ہیں۔ پرانے شہر کے بچوں کو ہم سکل ڈیولپ کریں گے، ریکگنائز ڈپلوما کی ڈگری وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ سالار ملت کیمپس میں بی ایس سی ڈگری کا ہم بی کام کمپیوٹرز یا پھر بی اے نہیں کر رہے، ہم وہاں اس کیمپس میں بی ایس سی لیب ٹیکنالوجی، بی ایس سی اینستھیزیا، بی ایس سی کارڈیالوجی ٹیکنیشین، بی ایس سی آپریشن تھیٹر، بی ایس سی ریڈیوگرافی، بی ایس سی کیمو تھراپی، بی ایس سی کے کورسز کو ملا رہے ہیں وہاں پہ۔ کیا کام ہے بتاؤ؟ یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کورس، یہ کوچنگ کلاسز، انجینئرنگ کالج کے لیکچرز سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، میڈیکل کالج کے لیکچرز سے استفادہ، اکاؤنٹس بچوں کا سکھا رہے ہیں تو ایم بی اے کے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان سے استفادہ، پھر ہم فارماسیوٹیکلز کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ پرانے شہر میں اویسی فارماسیوٹیکلز کے نام سے ہم چین آف فارماسیوٹیکل سٹورز کھول رہے ہیں، جس کے ذریعے ہم 100 ہزاروں بچوں کو روزگار مہیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا کام۔ چھوٹے چھوٹے وینوں اور آٹوز کے ذریعے ہم بچوں کو روزگار دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک الیکٹرانک آٹو لے رہے ہیں، ایک پائلٹ بیسس پہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم حیدرآبادی حلیم، حیدرآبادی بریانی، حیدرآبادی لقمی، حیدرآبادی کباب،
حیدرآبادی مرچی کا سالن، حیدرآبادی بیگن کا سالن، یہ پورے ایسے چھوٹے چھوٹے سٹالز میں ہمارے بے روزگار بچوں کو ہم اویسی ہاسپٹل کے کچن میں بنا کر دیں گے، ان کو روزگار پہ لگائیں گے، ان کو کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم پہ تنقید کرنے والوں، کیا تم نے کچھ کیا؟ اتنے اسکولوں میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی 650 ٹیچرز آج ہیں، 650 ٹیچرز ہیں۔ ارے آپ بتاؤ 4,500 ملازمین صرف میڈیکل کالج دواخانوں میں ہیں، انجینئرنگ کالج میں۔ ارے آج ہم کام کر رہے ہیں، ایک بلیک بورڈ کتنے میں آتا ہے؟ ایک بینچ جس پہ 3 بچے بیٹھتے ہیں کتنے میں بنتا ہے معلوم؟ ارے صرف یہ نئے اسکولوں میں جو ہم آغاز کر رہے ہیں اس کا فرنیچر بنانے کے لیے 1,68,00,000 روپیہ صرف بینچز اور بورڈز کے لیے خرچہ ہوا۔ کسی کو اندازہ ہے؟ کسی کو احساس ہے؟ ایک بلیک بورڈ نہیں بنانے والے ایک بینچ نہیں دیتے غریبوں کو، اور ہم سے سوال کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا؟ ارے ہم نے اردو میڈیم کے بچوں کو کتابیں دی، بیگ دیا، باکس دیا، 10th کی فیس دی، اول درجے میں کامیاب ہونے والوں کو انعام دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، مجلس کا کام ہے۔ کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے آکسیجن کے سلنڈرز پرانے شہر میں جگہ جگہ مہیا کروا دیے۔ کیا کسی اور نے کیا؟ ریمڈیسویر ملتی نہیں تھی تو ہر ایک کے لیے ہم نے بات کر کے دواؤں کا انتظام کیا، آکسیجن کا انتظام کیا۔ کووڈ میں پریشان حال لوگوں کے دروازوں پہ دستک دے کر اناج کو پہنچانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کیا بھول گئے؟ یادداشت اتنی کمزور ہے، ہندوستان میں ویسا کام نہیں ہوا۔ کووڈ میں جو ہم نے کام کیا، یہ نہیں دیکھا کہ بھوکا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی، جس نے بھی فون کیا اس کے دروازے پر 15 دن 1 مہینے کا اناج لے کر پہنچنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ لوگ چند تھیلیاں دے کر فوٹو کھینچاتے، ارے ہم نے تو لدی ہوئی لاریاں دے دی عوام کو۔ یہ مجلس ہے، یہ دل ہے ہمارا۔ ہم مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اپنی قوم کو تباہ برباد ہونے نہیں دیں گے۔ یہی تعلیم فخر ملت نے دی تھی، یہی تعلیم سالار نے دی، اور اسی تعلیم پر نقیب ملت اور ہم اراکین اسمبلی اسی پر چل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم کی خوشحالی کے لیے۔ طوفان آیا، گھر ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، تو کیا ہم نے کام نہیں کیا؟ ہندوستان میں کسی نے کام کیا؟ بابا نگر میں، دوسرے علاقوں میں گھروں کی فریجوں کو بنایا، واشنگ مشین کو بنایا، ہم نے الیکٹریکل کام کیا، برتن دیا، بستر دیا، کپڑے دیے، اناج دیا، دوائیں دیں۔ پورے حیدرآباد میں میڈیکل کیمپس کے ذریعے 2 کروڑ سے زائد کی ادویات کو ہم نے تقسیم کیا۔ کیا کسی نے کیا؟ کیا کسی نے کیا؟
अरे मेरे पास काम है, मेरे पास काम है। मैं काम बताते बताते सारी रात गुजार सकता हूं, इतना काम है मेरे पास, मेरी जमात के पास, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास, मेरे सदर के पास। तुम्हारे पास क्या है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे पास क्या है? फिर पूछते 65 बरस पहले जो सवाल हुआ था, मजलिस की क्या जरूरत है? 65 बरस बाद वही सवाल, मजलिस क्यों आ रही है? गुजरात मजलिस क्यों आ रही है? उत्तर प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? मध्य प्रदेश मजलिस क्यों आ रही है? महाराष्ट्र मजलिस क्यों आ रही है? मजलिस अपने कामयाबी का एक्सपेरिमेंट लेके गुजरात आ रही है, मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, महाराष्ट्र आ रही है, राजस्थान आ रही है, तो हमारी कामयाबी के दास्तानों को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों से सवाल है जो हमसे पूछते हमने क्या किया? हमने इतना किया। उत्तर प्रदेश के मासूम नादान मुसलमान मेरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, 75 बरस में तुमको क्या मिला? हिंदुस्तान की तारीख में 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में जनता भी थी, 75 बरस में जनता दल भी थी, 75 बरस में नेशनल फ्रंट भी थी, 75 बरस में समाजवादी भी थी, 75 बरस में बहुजन समाज भी थी, 75 बरस में कांग्रेस भी थी, 75 बरस में एनसीपी भी थी, कई जमातें थीं। तो सवाल यह है, 75 बरस की आजादी के बावजूद भी सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में मुसलमान क्यों है? इस सवाल का जवाब दो ना। अरे इस सवाल का जवाब दो। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ मुसलमान क्यों है? मध्य प्रदेश में पसमानदा मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान की जेलों में मुसलमान ज्यादा क्यों है? हिंदुस्तान में बेरोजगार मुसलमान क्यों है? हिंदुस्तान में गरीबी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुफलिसी का शिकार मुसलमान क्यों है? मुसलमान की बस्तियां रोड ड्रेनेज के लिए आज भी बिलबिला रही हैं, तो क्यों है? जवाब दो ना। इसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ यही मजलिस बी टीम। अरे बाबा तुम ए टीम थे ना कांग्रेस के, तो मुसलमान को क्या दिए? तुम ए टीम थे ना नेशनल फ्रंट के, तो क्या दिए मुसलमान को? तुम दुहाई देते थे ना जनता पार्टी की, क्या दिए मुसलमान को? कुछ नहीं। रमजान में टोपी पहन के आ गए, एक खजूर मुसलमान के मुंह में दे दिए, गरीब नवाज सरकार के लिए चादर भिजा दिए, हो गया। चलो उससे नहीं हुआ, मुसलमान नाराज, तो चलो गोपाल सिंह कमीशन बना दो। मुसलमान नाराज तो ये कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो वो कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज सच्चर कमीशन बना दो, मुसलमान नाराज तो कुंडू कमेटी बना दो। बस इतने कमीशन बने, इतने कमेटियां बनी, क्या मिला? क्या मिला? लोग मेरे इस जुमले पे शायद एतराज करें, कबूल भी ना करें। हर किसी की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है कि 75 बरस में हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया,
استحصال کیا, ہم کو ووٹ بینک کی طرح ٹریٹ کیا, کھجور کھلا کے خوش کیا, ٹوپی پہن کے ہمارے سامنے آ کے خوش کیا, یا چادر بھیج کے خوش کیا. 75 برس میں ہم تباہ ہوتے رہے, برباد ہوتے رہے, لٹتے رہے. کیا کانگریس کی دور میں ملیح آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا یہی سیکولر پارٹیوں کے دور میں احمد آباد کا فساد نہیں ہوا؟ کیا جے پور کا فساد نہیں ہوا؟ کیا ہاشم پورہ کا نہیں ہوا؟ کیا مدھیہ پردیش کے روڈ قلعہ کا نہیں ہوا؟ کیا راجستھان کا فساد نہیں ہوا؟ ارے 50,000 فسادات کے ذریعے ہم جب بھی لٹتے رہے, کٹتے رہے. ابھی بھی گاؤں رکشکوں کے نام پہ آج بھی ہم لٹ رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں, جل رہے ہیں. جب سیکولرزم کے نام پہ کاٹا گیا, آج ہندوتوا کے نام پہ کاٹا جا رہا ہے. جب سیکولرزم کے نام پہ جلایا گیا تو آج ہندو راشٹر کے نام پہ جلایا جا رہا ہے. جلتے تو جب بھی تھے, آج بھی ہے. کٹ تو جب بھی رہے تھے, آج بھی کٹ رہے ہیں. تباہ جب بھی ہو رہے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ پہلے کم تھا یا اب کم ہے, پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. وہ میں چھوڑتا ہوں صاحب سمجھ لوگوں کی سوچ پہ. کیا سیکولر ازم کی بات کرنے والوں کا کیا یہ اخلاقی, آئینی, دستوری ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے گھروں کی حفاظت کریں, ان کے سہاگوں کی حفاظت کریں, ان کی آبادیوں کی حفاظت کریں, ان کو ترقی کا حصہ بنائیں, ان کو روزی دیں, ان کو روٹی دیں, ان کو خوشحالی دیں. اگر مسلمان خوشحال ہوتا, کامیاب ہوتا, ترقی یافتہ ہوتا, اس ملک کی ترقی کا حصے دار ہوتا, تو مجلس اتر پردیش کیوں جاتی, راجستھان کیوں جاتی, مہاراشٹرا کیوں جاتی؟ ارے تم نے مسلمانوں کو حق نہیں دیا, اس لیے ہم جا رہے ہیں اس طریقے سے حق لینے کے لیے. اگر نہیں دیتا تو ہم اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے یہ کامیابیاں جو ہم نے تلنگانہ میں حاصل کی, وہ کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دواخانے بنانے جا رہے ہیں, تعلیمی درسگاہیں بنانے جا رہے ہیں, 4% تحفظات دلانے جا رہے ہیں, شادی مبارک وہاں بھی لانے جا رہے ہیں, اسکالرشپ بچوں کو دلانے جا رہے ہیں. ارے آج برا دکھے گا کہ اکبر اویسی مسلمان کی بات کرتا. ہاں کرتا, بے شک کرتا. کیوں کرتا؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو. ارے میں نے دستور پہ حلف لیا ہے, دستور ہند پہ حلف لیا ہوں, اوت لیا ہوں. پبلک ریپرزینٹیٹو کے حیثیت سے میری ذمہ داری ہے, جو پیچھے ہیں, جو کمزور ہیں, اس کا ہاتھ پکڑوں اور اس کو سامنے لاؤں. بے شک ہندوستان میں غربت کا شکار ہندو بھی ہے, پریشانی کا شکار سکھ بھی ہے, مصیبت کا شکار عیسائی بھی ہے, لیکن غربت سب سے زیادہ مسلمان میں ہے, تعلیم سب سے کم مسلمان میں ہے, غیر محفوظ مسلمان ہے. اس لیے میں اس کمزور کا ہاتھ پکڑ کے سامنے لا رہا ہوں. جب یہ مسلمان کمزور آگے آ جائے گا, اور اگر کوئی برہمن اگر پیچھے ہے, تو اللہ کی قسم اکبر الدین اویسی اس برہمن کا ہاتھ پکڑ کر بھی اس کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا. یہ ہے ہماری سیاست. مگر یہ کیا بولتے ہیں, ارے مسلمان مسلمان مسلمان. ارے سو کالڈ سیکولر پارٹیاں اگر مسلمان کا کام کرتے تو میں مسلمان مسلمان نہیں چیختا تھا.
तुम नाकाम हुए, मुझे आना पड़ा। तुमने न सिर्फ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की, तुमने दलितों के साथ नाइंसाफी की, तुमने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी। क्या इस असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने अफजलगंज की मस्जिद, बागयाम की मस्जिद, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा के साथ साथ क्या लाल दरवाजे की मंदिर का जिक्र नहीं किया? यह सेकुलरिज्म नहीं दिखता इनको, नहीं दिखता। शिवरात्रि के लिए तातील किसने मांगी? अचलिकास को इमदाद देने की बात किसने की? अइम्मा और मौजनों को तनख्वाह यहां मिल रही है, किसने हासिल किया? हमने हासिल किया। अरे सिर्फ इल्जाम, मजलिस क्या करी, मजलिस बी टीम, मजलिस ऐसा। अरे ये सो कॉल्ड सेक्युलर ताकतें हमको तहफ्फुज देने में नाकाम हुए, हमको रोजी देने में नाकाम हुए, हमको रोटी देने में नाकाम हुए, हमारे बस्तियों को बचाने में नाकाम हुए, हमारे बच्चों को नौकरियां देने में नाकाम हुए, हमारी मां और बहनों की इज्जतों इस्मतों को बचाने में नाकाम हुए, और उसके साथ ही साथ हिंदुत्व की ताकतों को उभरने से, उठने से रोकने में भी नाकाम हुए। क्या नहीं हुए? अगर ये दियानतदारी, ईमानदारी के साथ अगर काम करते तो मुल्क में जो हालात है क्या यह होते? जो आज जो मुल्क को बांट रहे हैं मजहब के नाम पे, क्या वो अनासिर इतने कामयाब होते? क्या ताकतवर होते? अरे इनकी नाकामी है सही वक्त पे, सही वक्त पे अगर इन जालिमों को कानून के जरिए सजा दे दिए होते तो आज हिंदुस्तान को यह दिन देखना ना पड़ता। क्या मेरी बात गलत है? हम पे इल्जाम लगाने वालों, इसका जवाब तुम्हारे पास। अरे तुम एहसान जाफरी को इंसाफ देने में भी नाकाम हुए तो तुम उस एहसान जाफरी के कातिलों को आगे बढ़ने से रोकने में भी नाकाम हुए। हमको तो तुमने कुछ नहीं दिया, इस मुल्क को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी क्या है? गैस और महंगी हो चुकी, पेट्रोल और महंगा, डॉलर और बढ़ रहा है, सरहदें गैर महफूज है। लेकिन इलेक्शन से पहले बनने वाला चौकीदार अपनी चौकीदारी की टोपी सीटी निकाल के गद्दी पे बैठा है, देख ही नहीं रहा है। हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश कर देंगे, अपने आप को चौकीदार नहीं कहेंगे, हम अपने आप को इस मुल्क के शहरी व बाशिंदे कहेंगे और जाएंगे आगे। क्या है बताइए? कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं। अरे भाई, हमको ना चाय चाहिए ना चाय वाला चाहिए, ना चौकीदार की सीटी चाहिए ना चौकीदार की टोपी चाहिए, हमको ना फकीर चाहिए ना फकीर का थैला चाहिए, हमको एक ताकतवर वजीर आजम चाहिए। वह एक ताकतवर वजीर आजम दे दो, बस यही काफी है। गरीबों के लिए कुछ करने वाला दे दे। मुझे हैरत होती है, आज भी याद आता है क्या क्या नहीं बोला। यह भी बोला था कि पहले शौचालय बाद में देवालय। ऐ हिंदुत्व के ताकतवर पहलवानों, गांव रक्षकों, तुम्हारे घर के शौचालय बना दिया चौकीदार या नहीं बनाया? मेरा सवाल है।
बन गए, ना ही शौचालय बने, ना ही कुछ बना, सिर्फ बातें। कोई बेघर नहीं रहेगा 2022 तक। मिल गए, 15 लाख आ जाएंगे, आ गए। ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगी, इतनी ट्रिलियन उतनी ट्रिलियन हो गई। कुछ नहीं हुई, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें। मैं पहले भी कहता था बेहतरीन अदाकार है, बेहतरीन अदाकार है। वही अदाकारी, वही दिखावा। और क्या मिला? मैं बताओ, मुझे बताओ क्या मिला? 10 बरस में खुशहाली मिली, 10 बरस में तरक्की मिली, 10 बरस में शौचालय मिले, 10 बरस में घर मिला, 10 बरस में गैस मिला। अरे कुछ भी नहीं मिला। कोविड में मरने वालों की लाशें गंगा में तैर रही थीं, जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं थी। ऐसा चौकीदार मिला हमको। मेरी बात खराब दिखेगी, क्या गलत कह रहा हूं बताओ? ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरा मेरा हिंदुस्तानी भाई, ऑक्सीजन तक नहीं दे सका। मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दे सका, अनाज भी नहीं दिया। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगी, हर एक चीज। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो जरूर कहूंगा, लेकिन आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नजाकत को समझो। देखो ये मुल्क कहां जा रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आज गए और आज ही कामयाबी मिल जाए। फख्र मिल्लत ने काम शुरू किया था, सालार ने जारी रखा, और आज हम नखीब मिल्लत की क़यादत में, सदारत में, वो बीज जो फख्र मिल्लत ने बोया था, उस बीज को फलदार दरख्त बनाया तो सालार ने, और आज हम उसके फल खा रहे हैं। आज नखीब मिल्लत जो बीज बो रहे हैं, नखीब मिल्लत जिंदा नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल उस बीज के उभरे हुए उस फलदार दरख्त के फल जरूर खाएंगे। हम जिंदा नहीं रहे तो कोई बात नहीं, काम तो करना है ना, किसी ना किसी को तो करना है ना। 65 साल पहले कांटों भरा ताज फख्र मिल्लत ने पहना था, तो आज वो कांटों भरा ताज मुसलमानों की क़यादत को बनाने का जो पहना है, तो वो मर्द मुजाहिद नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बहुत बोल रहे हैं। बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार, इस वास्ते कि हमारे पास काम है, हम काम कर रहे हैं। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बी टीम बोल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। मगर याद रखो, दियानतदार, दियानतदार, ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार, ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो, हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान न लो। वो तो उनकी हिकमत है कि अकबर ओवैसी खामोश है, नहीं तो खुदा की कसम क्या कर सकता हूं ये दुनिया जानती है।
اور مجلس کیا کر سکتی ہے یہ سب جانتے ہیں. یہاں بیٹھے لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی تم کو بتا دیں گے وقت آنے پر. خبردار خبردار. ہم ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہماری مسلسل کامیابی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. تمہاری مسلسل ناکامی اس بات کی گواہی کے ہے کہ اللہ تم سے راضی نہیں. تمہاری حسرت تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اسد الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اسٹیج پہ بیٹھے والے رہے یا نہ رہے، یہ دارالسلام روز قیامت تک آباد رہے گا. مجلس روز قیامت تک کامیاب ہوتی رہے گی. کامرانیاں اس کے قدموں کو چومتی رہیں گی. ہم رکنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ الزام لگانے سے رک جائیں گے، نہیں رکنے والے. اگر یہ رکیں گے تو یہ چالو ہو جائے گا. اگر میں رکا ہوں تو یہ چالو ہو جائیں گے. بولتے نا وہ ایکسٹرا چارج، ہاں وہ چارج ابھی ہے باقی. جب حکم ہوگا تو پھر یہ سپاہی بھی نکل پڑے گا، اور جب نکل پڑے گا تو کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں. ہم صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں. ہم اپنی پسند کے مقام پہ اپنی پسند کے وقت پہ لڑتے ہیں. ہم تمہاری پسند کے مقام پہ یا تمہارے وقت پہ نہیں لڑیں گے. ہم ہیں تیار، لشکر تیار ہے، فوج تیار ہے. صرف سپہ سالار کے حکم کے انتظار میں ہے. انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین یو پی فتح کرے گی، گجرات فتح کرے گی، مدھیہ پردیش فتح کرے گی، راجستھان فتح کرے گی. آج نہیں کری تو کل کرے گی. مجلس آگے بڑھ رہی ہے، بڑھتے رہے گی. نقیب ملت آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمت آپ کے ساتھ ہے، ہمارا جذبہ آپ کے ساتھ ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم المقام نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ سے ادباً گزارش کی جاتی ہے آپ کو مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ و اراکین اسمبلی و اراکین قانون ساز کونسل، میں آپ تمام کو مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 65 سال مکمل ہونے پر آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور نبی کریم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرحوم قائدین کو مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرحوم ووٹرز کو جنہوں نے اپنی زندگی میں مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے قربانیاں پیش کیں، میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا نیک نام بدل ہم کو عطا بھی کرے۔ عزیزان ملت، معزز حاضرین اکرام، 65 سال کا ایک لمبا سفر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے مکمل کیا ہے، اور اگر آپ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو اور سیاسی سفر کا آغاز کیا اور ابھی بھی جاری ہے۔ یہ میرا ماننا ہے کہ ایثار، جذبات اور ایک فکر کو لے کر ہمارے بزرگوں نے اس سیاسی سفر کا آغاز کیا، اور یہی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس جذبات سے کام لیتی ہے۔ یہ جذبات ہی تھے جنہوں نے ہم کو 65 سال کا سفر مکمل کروایا، یہ فکر ہی تھی جس نے ان تعلیمی اداروں کو اور اسپتالوں کو قائم کیا، یہ ہماری قربانیاں تھیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ ہماری مرکز سیاسی کو ہم طاقتور بنا کر رکھیں۔ تو میرے عزیز دوستو اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین اور سپاہیوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اپنے جذبات کو زندہ رکھنا ہے، ایثار کو جاری رکھنا ہے، اور ہماری جو فکر ہے ایک مظلوموں کے لیے، اس کو سامنے رکھ کر ہم کو آنے والے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے ایک تفصیلی تقریر قائد مخننہ اکبر الدین اویسی سے سنا، اس سے پہلے محترم احمد پاشا قادری صاحب نے بھی مختصر تقریر مگر اس میں بہت اہم نکات جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اٹھائے ہیں۔ میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارے لیے اب ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے ملک میں جس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خون پسینے سے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی 200 سال کی غلامی سے آزاد کروایا، جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے ایک آئین دیا، سمویدھان دیا، اور ہمارے وطن عزیز کے آئین بنانے والے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ملک پارلیمانی جمہوریت پر چلے گا مگر اس میں شراکت داری کی بھی جمہوریت ہوگی۔ ہمارے عظیم بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا، اور طاقت کے معنی ہمارے بزرگوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ایک وزیر اعظم بن جائے اور وہ پکار کر کہے کہ میرا 56 انچ کا سینہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایک شخص طاقتور وزیر اعظم بن جائے اور اپنی ایک پارٹی کی طاقت کی بنیاد پر آئین کو کمزور کر دے، جمہوری اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے۔ ہم کو اس بات کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کو مضبوط بنائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کی 65 سالہ سیاسی سفر کا سب سے بڑا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے
وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. ہم نے لوگوں کے دلوں میں جمہوریت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. ہم نے عوام کے دلوں میں اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ تشدد سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور اتحاد سے آپ کی آواز ایوانوں میں پہنچتی ہے. یہ 65 سال کا سفر اگر رہا ہے تو اس میں ہم نے متحدہ طور پر اپنے مسائل کو حل کیا، اتحاد کو مضبوط کیا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہے. اور یقیناً اس سال تلنگانہ میں اسمبلی کے الیکشن ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے گی. مجلس اتحاد المسلمین اپنی طاقت کو برقرار رکھے گی، اپنی طاقت میں اضافہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اور تلنگانہ کی عوام تلنگانہ میں بی جے پی کو شکست دے گی. اور مجھے یقین ہے کہ جو نفرت کا پیغام لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے، تلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی. مجھے یقین ہے کہ راجستھان میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی راجستھان کی عوام مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی. ہم راجستھان کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم کرناٹکا کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عنقریب میں اعلان بھی ہوگا. اس سلسلے میں میری آپ تمام سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی ان اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے. میرے عزیز دوستو، عزتدار اور ماں اور بہنوں، تلنگانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر. بھارتیہ جنتا پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تلنگانہ میں. اسی لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. میں تلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ ریاست جب سے بنی تلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا. تلنگانہ میں فساد نہیں ہوا بلکہ تلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے. چاہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری ہو، چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہوں، فارماسیوٹیکل کی انڈسٹریز ہوں. تلنگانہ کا جی ڈی پی، ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے. یقیناً تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولیس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین ہے اور مجلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی. مگر ایک بات کا خیال رکھیے کہ آج مجلس آپ کی ایک طاقت اور شناخت بن کر ابھری ہے، مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر. وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے، کوئی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلت اور مسلمان اور آدی واسیوں کے لیے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے. ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس اسٹریٹجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ وہ الیکشن سے 8 مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں،
मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि तेलंगाना की अवाम बीजेपी से तंग आना और बीजेपी से तंग आना शुरू हो चुका है। और खास तौर से मैं तो तेलंगाना बल्कि पूरे भारत की महिलाओं से, हमारी इज्जतदार और माँ और बहनों से पूछ रहा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो गैस के सिलेंडर को नमस्कार या सलाम करके जाना। गैस का सिलेंडर को नमस्कार और सलाम इसलिए करना क्योंकि गैस के सिलेंडर में मोदी जी ने जो हवा छोड़ी है, इतना महंगा गैस का सिलेंडर हो चुका है कि आज कितना 1200 रुपये, कितना हो गया? हाँ, 1600 चिल्लर रुपये। ये मोदी जी का कारनामा है। यानी महिलाओं के नाम पर, खवातीन के नाम पर वोट तो हासिल किए, मगर आज गैस का सिलेंडर 1600 रुपये हो चुका है। तो पूरे भारत की जनता को ये देखना पड़ेगा, खास तौर से हमारी इज्जतदार और माँ और बहनों को, कि गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है। दूसरी बात कि चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं, क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डाल कर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए। आप आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से। फिर कौन से विश्व गुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं।
नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए। और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया, अमेरिका को क्या पैगाम गया, बर्तानिया को क्या पैगाम गया, ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया, मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है। इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है। और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को, जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए, मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारती अक़लियती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन और मेदक के सदर भी खदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मंजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर खदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला टिम्बरिस के स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है खदीर खां का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए।
सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का आईपीसी का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने, रुक जाइए, जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी तो घाट वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है, यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहते हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है डिसीजन का, बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब हम उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सबने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीक़ेकार दिया गया था। तो ये हमको काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए जहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना? कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की जो तरक्की और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे। आप आईन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आईन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है और हम इंशाअल्लाह ताला आईन को बचाएंगे, अंबेडकर को कामयाब करेंगे ताकि बुलडोजर नाकाम हो जाए। हम अमन को कामयाब करेंगे ताकि जुल्म खत्म हो जाए। हम ताकत हासिल करेंगे ताकि मजलूमों को उनका इख्तियार मिल सके। ये काम मजलिस करती आई और करते रहेंगे।
اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا، ہم اپنے مرومین کو، اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے۔ آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو۔ جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی، اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی۔ مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی، مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی، اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا، سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا۔ اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا، اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے، تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا۔ اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے، یہ میں نہیں شیفالی ہے، یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد، جب میڈیا کو بھی ملوں گا تو میڈیا کو بھی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے۔ تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی، اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا، یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب 2 فون رکھ لو، پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر؟ نہیں 2 تو بعد میں آیا، 35497 ملایا، لگا کے انگلی سے، نہیں معلوم یہ بچوں کو۔ وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں، سالار اٹھائے فون، گرجدار آواز، ہلو، یعنی سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا۔ بولے سالار ایسا ہوا، سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستو، انہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج اسدالدین اویسی کھڑا ہے، ممتاز خان بیٹھے ہیں، ایم ایل اے بن کر سب بیٹھے ہیں، تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، ہم باغ عامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے۔ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا۔ لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو، اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے، جس شخص نے مجلس کے لیے ایک سانس لی تھی، مجلس کے لیے، اس محمد غوث نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجلس کے قائدین کو شہر بدر ہونا پڑا، مجلس کے قائدین کو بولتے حیدرآباد سے نکلو، ان کا حیدرآباد میں نہیں رہنا، دور دور جا کر مجلس کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں۔ مجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلوموں کی ایک قیادت بن سکتی ہے۔ مجلس نے یہ پیغام دیا ہے، اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں
کمزور طبقات کی سیاسی نمائندگی ہوگی، ایم ایل ایز ہوں گے، کارپوریٹر ہوں گے، ایم پی ہوں گے، گرام پنچایت میں نمائندے ہوں گے، تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا، وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارالسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تبصرہ کر دو، کم سے کم اس پر تبصرہ کرو، ریاکشن دو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم کو مجلس کو اور مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو اور مضبوط کریں گے۔ ریاست جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں پر مجلس آج کام کر رہی ہے، ہم مجلس کو کامیاب کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد مجلس کو سیاسی طاقت بخشنا ہے۔ میں اپنے رفقاؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم اور ہم جب خبروں میں جا کر آرام سے سو جائیں گے تو یہ تشنگی لے کر ہم اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے کہ کاش میں کچھ وہاں پر جا کر کچھ کر دیتا، اپنی جماعت کا پرچم لگا دیتا، اپنی جماعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا کہ ووٹ دو مجلس کو۔ یہ تشنگی ہم لے کر اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو ہمارے جذبے کو زندہ رکھے، اللہ ہماری اس فکر کو زندہ رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کی ایثار کو زندہ رکھے، اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایثار کے راستے پر چلیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، ہم بھی دیں گے۔ اور مجلس کے مخالفین کو میں کہوں گا کہ تم جتنا بولنا چاہے بولو، تمہارا جتنا لکھنا چاہے لکھو، تم جتنا الزامات لگانا چاہے لگاؤ، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 65 سال سے تمہارے جھوٹی باتوں کا اثر نہیں پہنچا تو اب کیا پہنچے گا پیارے؟ پکارو جتنا پکارنا ہے۔ ہم کو معلوم کہ ابو جہل ناکام ہونے آیا ہے، ابو جہل ناکام ہی ہوگا۔ یزید کے پاس طاقت تھی مگر پلید تھا، بدنام ہوا، اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، نمرود کے پاس طاقت تھی، مگر اللہ نے موسیٰ کو کامیاب کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اقتدار کو دیکھ کر لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں، ہم اقتدار یا طاقت کی پوجا نہیں کرتے، ہم انصاف کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ پیغام کو سمجھیے، اور اسی سے ہم کو مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ اللہ اس سرزمین کو دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے، یہ اداروں کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ جو اعزاز اللہ نے ہم کو اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اللہ ہم کو ان نعمتوں سے، انعامات سے ہماری نسلوں کو اللہ نوازے کہ ہم اس جماعت کے اس بوجھ کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے رہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کا کام کرتے رہیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے ان ضعیف مجلس کے اراکین کو جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر شاید ان کا پوتا یا ان کا نواسا ان کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو آج جس دفتر کے لیے تم نے کیا کیا نہیں کیا تھا، آج وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں اپنے ان بزرگوں کو یاد بھی کرتا ہوں جن کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی۔ میں ان تمام اراکین کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یقیناً آپ کے مشوروں کی، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک مشکل کام کر رہے ہیں، مگر وہ زندگی کیا زندگی جس میں مشکلات نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی جس میں چیلنجز نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ظالم سے مقابلہ نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی نہیں جس میں ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے جان چلی جائے۔
وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح ظالموں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا یہ زندگی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ غلامی کرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالق کی بنائی ہوئی زمین، اس خالق کی غلامی کرنا ہے۔ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ آئے، مگر میری اس بات کو سنیے، سمجھیے۔ اب تلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں، تلنگانہ کے الیکشن کے لیے تیاری کریے۔ یہ سمجھیے کہ اسمبلی الیکشن کا بگل بج چکا ہے۔ اب یہ سوچ کر ہم کو اپنے علاقوں میں، اسمبلی کے حلقوں میں، گاؤں میں جانا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ وآخر الدعوانا